अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जी अभी है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम जो है वो डेली की जो रूटीन होती है वही काम स्टार्ट हो गए हैं सुबह से, सफाई वगैरह के। उसके साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी कि वो कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे आप एक कामयाब ख़वातीन बन सकती हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ किस तरह से आप गुजार सकती हैं। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और उसके साथ साथ आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज सुबह दिन से, और रूटीन के काम भी स्टार्ट हो गए हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन किसी दूसरे की बातों में आ जाती हैं। यहाँ किसी ने कोई बात की है और दूसरी साइड पर वो फ़ौरन जाकर किसी भी दूसरे इंसान के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपके सामने आकर आपके बारे में ये कहता है कि फ़लाँ बंदा या आपकी कोई फ़लाँ रिलेटिव या कोई भी आपकी लाइक ऐसा होता है ना, जब हम ससुराल में रह रहे होते हैं तो हमें हमारी देवरानी या जेठानी आकर हमें ये बात कहती है जी कि आपके बारे में दूसरी जेठानी या दूसरी देवरानी ये बात कर रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनको वहीं पर स्टॉप कर देना है। आपने वहीं पर उनको स्टॉप कर देना है, उनको बोलना है कि आप मेरे बारे में जो बात कह रही हैं कि किसी दूसरे ने कही है, तो उनकी बात मेरे सामने आप ना करें। कोई कुछ भी कह रहा है, मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी इन बातों का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अगर आप फ़ौरन से उनको मना कर देंगी ना, तो वो आपके सामने किसी की भी बुराई नहीं करेंगी अगेन। ठीक है। फर्स्ट ये जो एक चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं एक यहाँ पर छोटी सी एक टिप दे दूँ कि अगर आपको अपना फर्नीचर साफ़ करना है, तो मैं अपने फर्नीचर की डस्टिंग करने के बाद मैं अपने फर्नीचर के ऊपर टूथब्रश, जो मेरे पास वेस्ट टूथब्रशेज़ होते हैं, मैं उनसे इस पर जो है वो आलमंड ऑयल लगा लेती हूँ। आलमंड ऑयल लगाने से ये होता है कि हमारे फर्नीचर की जो पॉलिश होती है वो बरकरार रहती है और शाइन भी आती रहती है। बाकी आप डस्टिंग तो डेली करती हैं, मैं डेली 2 टाइम डस्टिंग करती हूँ, तो मेरे फर्नीचर पर मिट्टी नहीं जम सकती है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि ऑयल लगाने से तो मिट्टी जम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जी अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि कामयाब ज़िंदगी आप तभी गुजार सकते हैं जब आप अपने लिए खुशियाँ तलाश करेंगी। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है, आप उसी बात को लेकर बैठी रहेंगी, तो यकीन करें कि आप कभी भी खुश नहीं रह सकती हैं। आप अपना खून जलाती रहेंगी, आप डिप्रेशन में चली जाएंगी, आपकी सेहत तबाह हो जाएगी, और आपके अपने फैमिली के साथ जो रिश्ता है, अपने बच्चों के साथ जाता जो ताल्लुक़ है, वो यकीन माने वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप जब चिड़चिड़ी होंगी तो आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगी। तो आपने अपने आप को खुश रखना है, अपने लिए जीना सीखें, क्योंकि दूसरों के लिए आप जितना भी करेंगी ना, जितना भी करती रहेंगी, एक टाइम पर ऐसा टाइम आएगा कि उन लोगों ने आपको जो है वो डसना ही डसना है। यहाँ नेकी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हम दूसरे का ख्याल करते रहते हैं, बहुत एक दूसरे का ख्याल करते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं पर थोड़ा सा हाथ खींच लिया ना, तो आपको सबसे ज़्यादा बुराई मिलेगी। तो सिर्फ अपने लिए आपने सोचना है। यहाँ पर आप थोड़ी सी खुद गर्ज़, मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए खुद गर्ज़ हो सकती हैं। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आपसे आपकी फैमिली है। अगर आप नहीं होंगी तो आपकी फैमिली को कोई नहीं देखेगा, आपकी फैमिली के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है। थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपने अपने बच्चों के साथ हमेशा से ही नर्म मामला रखना है।
اپنے بچوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ آپ نے مضبوط بنانا ہے. آپ نے اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی آپ کبھی بھی کسی ریلیٹیو کی برائی نہ کریں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے کسی کی برائی کرتے ہیں یا ان کے سامنے کسی کے بارے میں کچھ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مائنڈ پر اس چیز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس چیز کو بھی ایوائڈ کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں ابھی یہ لے کر آئی تھی چھوٹے چھوٹے سے کچن کے ٹاولز لے کر آئی تھی میں. تو یہ بڑے فائدہ دیتے ہیں. تو یہ مائکرو فائبر ہیں اور یہ بڑے اچھے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے کچن میں ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ میں مختلف پرپز کے لیے یوز کروں گی، کیونکہ مجھے ڈسٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے کچن کی، مجھے کچھ چیزوں کو نیٹ اینڈ کلین بھی کرنا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ان کو کسی چیز کو کور کرنے کے لیے بھی یوز کرنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جب ان گھروں میں، جب وہ گھر جہاں پر بڑے اپنے کسی ریلیٹیو کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور بچے جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچے جب سب سن رہے ہوتے ہیں، تو اکثر گھروں میں ایسے بچے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جب وہ ریلیٹیو کہیں پر ملتے ہیں تو وہ بچے بولتے ہیں ہمارے بابا ہماری مما آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ تو ایسے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ نے بچوں کے سامنے کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنا ہے. آپ اپنے ہسبینڈ وائف مل کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی سے کوئی پرسنل ایشو ہے تو، لیکن آپ نے بچوں کے سامنے بالکل بھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بچہ آپ کو کسی بھی ٹائم کسی دوسرے کے سامنے انسلٹ فیل کروا دے گا کہ ہمارے مما بابا آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور آپ لوگ تو ایسے ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ لوگ یہ ہیں وہ، مطلب کچھ بھی بچہ بول دے گا. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. نیکسٹ ہماری چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے علاوہ، اپنی فیملی کے علاوہ، آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں وہاں پر ایک حد تک آپ اپنے رشتے بنائیں. جہاں پر آپ کو عزت نہیں دی جا رہی ہے نا، جہاں پر آپ کی بات کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، آپ نے وہاں سے خود کو ہٹا لینا ہے. کیونکہ جس جگہ پر عزت نہیں ہوتی ہے نا، جس جگہ پر عزت نہیں ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہاں پر رکنا چاہیے. بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی پرسن کو دیکھ کر جو ہے وہ بات کو بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ آ گئی ہیں تو ان کے سامنے ہم نے بات نہیں کرنی. تو یہ سب چیزوں کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے تب تو آپ مشورہ دیں. اگر آپ سے کسی چیز کے بارے میں مشورہ نہیں لیا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اپنی لازمی ٹانگ اڑانی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اتنی عزت نہ دینا چاہ رہے ہوں جتنی آپ سوچ رہی ہوں. تو جب ضرورت ہو تب آپ نے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے بیچ میں بالکل بھی نہیں جمپ لگانی ہے کہ میں خود سے مشورہ دے دوں. نیکسٹ ہماری جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ خود بھی عزت کریں، دوسروں سے بھی عزت کروانے کا یہ بہترین حل ہے کہ ہر وقت آپ کسی کو بھی دستیاب نہ ہوں. یہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی 2 منٹ کے لیے بلا رہا ہے کہ 2 منٹ کے لیے آنا، مجھے آپ سے یہ کام ہے، پھر دوسرا کوئی بندہ آپ کو یا کوئی آپ کی سسٹر یا آپ کی دیورانی جٹھانی جو بھی آپ کے ریلیشن ہے، کوئی آپ کو بلا رہا ہے اپنے کام کے لیے، مطلب آپ فوراً دوڑی ہر چیز کر رہی ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ہر چیز کے لیے ہر وقت میسر رہیں گی نا تو آپ کی جو ایک امپورٹنس ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. میں نے بہت ساری جگہوں پر یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ لوگ جو کم کسی سے بات کرتے ہیں، جو کم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جو کم میل جول رکھتے ہیں، جب وہ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ان کو پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا جی کہ ہم ان کو کہاں بٹھائیں اور ان سے کس طرح سے ان کو کتنا ہم لوگوں نے رسپیکٹ دینا ہے. تو ہر وقت ہی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے ایک آواز لگائی اور آپ فوراً جو ہے وہ دوڑی چلی گئی ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنے لائف میں رکھیں گے نا تو ان چیزوں کو آپ فالو کریں تو یقین کریں کہ آپ ایک بیٹر لائف سپینڈ کر سکتی ہیں. کسی کا کوئی بھی معاملہ ہے، 2 لوگ آپ کے گھر میں اگر کسی چیز پر بحث کر رہے ہیں تو آپ کا وہاں کام ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ وہاں جا کر انٹرفیئر کریں. ان کو بات کرنے دیں،
ان کا فیصلہ یا ان کے جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے وہ خود سے سولو کر لیں گے. آپ کو بیچ میں بولنے کا موقع دینا ہی نہیں چاہیے دوسروں کو کہ آپ بیچ میں بولیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ آپس میں بات کرنا سٹارٹ ہو جائیں اور آپ کسی ایک پرسن کی سائڈ لے رہی ہوں تو بعد میں ان کے ساتھ دوسرے پرسن کے ساتھ آپ کا اپنا ریلیشن خراب ہو جائے. اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے. میں نے یہ بات بولی نا کہ اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں بھی سوچیں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں. لیکن جہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ خود غرض ہو جائیں. آپ نے جس پھر اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، صرف آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ میں نے خود آبزرو کی ہیں. میں نے خود یہ چیز سمجھیں کہ میں نے میرے ساتھ ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں سمجھیں. تو میں اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کر رہی ہوں کہ ان چیزوں کو اگر آپ اپلائی کریں گے نا تو یقین کریں کہ آپ ایک کامیاب لیڈی بن سکتی ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں، خود کو امپورٹنس دینا سیکھیں، خود کو رسپیکٹ دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیں، اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دیں. اپنے گھر میں مختلف ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لیں، مختلف میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے طریقے نکالیں کہ آپ کو کسی دوسری جگہ جانے کا موقع ہی نہ ملے. ٹھیک ہے جائیں، کبھی کبھار جائیں، یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت ہی میسر ہوں آپ. فوراً کسی نے آواز لگائی یا فوراً پہنچ جائیں یا ہر وقت کسی دوسرے کی گھر بیٹھی رہیں، یہ نہیں ہے. آپ نے کبھی کبھار والا معاملہ رکھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، آپ کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچ نہیں رکھے گا. تو جی یہاں پر میرے سارے کام بھی ہو گئے تھے اور ابھی میرا موڈ ہو رہا تھا کہ میں بریانی تھوڑا سا لنچ کر لوں. تو جی یہاں پر میں کولڈ ڈرنک لے آئی تھی اور بریانی لے آئی تھی. تو جی ابھی میں کر رہی ہوں لنچ، اور لنچ کے بعد پھر میں تھوڑا سا کروں گی ریسٹ، اور یہیں پر میں اپنے آج کے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر آج کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں تو کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو پر میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.